مہنگائی عروج پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان سارے مسائل کو سامنے رکھ کر جب سیلاب آیا تو اس نے اور بھی بڑا چیلنج پیدا کر دیا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور سب نے مل کر، مخلوط حکومت نے سیلاب زدگان کی جو بھی ہم حقیر خدمت کر سکتے تھے، وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر، صوبائی حکومتوں نے، بلوچستان کی حکومت نے، سندھ کی حکومت نے، کے پی نے، پنجاب نے اپنے تائیں جو خرچ کیے وہ ان کا فرض بھی تھا اور انہوں نے ان کی بہت اچھی کاوش بھی تھی. لیکن وفاق نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ جو این ڈی اے میں نے جو رقوم خرچ کی وہ 100 ارب روپے سے تجاوز کر گئے. 100 ارب روپیہ یہ وفاق نے خرچ کیا، لیکن ابھی کئی 100 ارب اور چاہیے. 9 دسمبر کو ہماری میٹنگ ہے جنیوا میں، اور وہاں پر دنیا کے سیکرٹری جنرل جو ہیں اقوام متحدہ کے وہ تشریف لا رہے ہیں. میں ان کے ساتھ وہ ڈونرز کانفرنس چیئر کروں گا. میں آج کل دن رات مصروف ہوں، اپنے جو ہمارے برادر ممالک ہیں ان کے ساتھ میں ٹیلی فون کر ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس کانفرنس میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کی ان کی وہاں پر موجودگی سے دنیا کے ممالک کو حوصلہ ملے گا کہ پاکستان کے برادر دوست ممالک وہاں پر موجود ہیں. کل ہی میں نے بات کی جناب انور ابراہیم جو ملیشیا کے نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، وہ کوئی پاکستان میں وہ کئی مرتبہ آ چکے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹیں، بڑی قربانیاں دی انہوں نے. ان سے میری گفتگو ہوئی تو ایسا لگا کہ ایک خاندان کا فرد بات کر رہا ہے، انتہائی محبت سے اور انتہائی برادرانہ انداز میں انہوں نے بات کی. ان کا کہ شہباز شریف صاحب، پاکستان میرا دوسرا گھر ہے اور میں پاکستان کئی مرتبہ آیا ہوں. پھر مجھ سے انہوں نے کچھ اردو میں بات کی اور مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے ملیشین زبان کا مجھے ادراک نہیں ہے. تو مجھے بہت خوشی کہ انہوں نے اردو میں بات کی اور بہت یعنی ایک پرتپاک طریقے سے انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، ہم ہر طرح پاکستان اور ملیشیا کے درمیان تجارت بڑھائیں گے، سرمایہ کاری بڑھائیں گے. اور ہم انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ میں وفد بھجواؤں گا وہاں پر جنیوا میں. خود وہ انہوں نے کہا کہ میں زوم کے ذریعے میں انشاءاللہ شرکت کروں گا، زوم کے ذریعے. لیکن چونکہ وہ وزارت عظمیٰ کے قلمدان کے ساتھ وہ وزیر خزانہ بھی ہیں، انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہے تو اس لیے وہ خود نہیں آ سکیں گے، لیکن وہ شرکت کریں گے زوم کے ذریعے. ان کا وقت اسی طرح میں نے دوسرے برادر ممالک سے بات کی ہے، ترکی کے صدر سے جناب، قطر کے امیر سے بات کی، میں نے ابو دھابی کے اور یو اے ای کے جو صدر ہیں میرے بھائی محمد بن زائد، ان سے میں نے پرسوں بات کی ان سے. تو سب نے بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا. لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، پاکستان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے خود ہمیں پہلے ہمت کرنی ہوگی اور قربانی اور احسار کے جذبے سے آگے بڑھنا ہوگا. آج یہ جو ماڈل سکول بنا ہے، مجھے دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی کہ جناب قدوس بنجو صاحب نے اس میں بھرپور دلچسپی لی. ایکٹنگ گورنر صاحب یہاں پر موجود ہیں، جمالی صاحب، اور چیف سیکرٹری عبدالعزیز صاحب، اور سیکرٹری ایجوکیشن رؤف بلوچ صاحب، اور بشیر احمد جو کمشنر ہیں، اور درجہ بدرجہ تمام دوسرے افسران نے، ڈپٹی کمشنر نے، کانٹریکٹرز نے، یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے، سب کی اس میں بھرپور کاوش ہے. اور آج مجھے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی ہے. جب میں آتا تھا سیلاب کے دنوں میں تو یہ ڈوبا ہوا تھا، یہ بالکل یہ ڈوبا ہوا اسکول تھا اور اس کی عمارتیں، کمرے سب
گر چکے تھے. میں نے ابھی وہ تصویریں دیکھی اور آج یہ خوبصورت تصویر دیکھی ہے تو دل یقین کریں باغ باغ ہو گیا. آج یہاں پر بچوں کو میں ملا ہوں اور ان کی کھیل میں ان کی جو کمپٹیشن وہ بھی میں نے دیکھے. پھر جو کلاس رومز ہیں وہاں پر گیا, وہاں پر باقاعدہ پیسیز ہیں, ان کو انشاءاللہ ان کے ذریعے تعلیم ملے گی, یعنی بڑے لیپ ٹاپ سمجھ لیجئے, اور پھر اسمارٹ بورڈز ہیں. اور یہ تمام چیزیں میں دیکھ کر مجھے دانش اسکول جو پنجاب میں نے بنائے تھے وہ مجھے یاد آ گئے. اور وہاں پر دانش اسکول میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں تھوڑا وقت لوں گا تاکہ میں وہ فلسفہ جو میرے ذہن میں ہے وہ تصویر میں سمجھا سکوں آپ کو. جب میں نے دانش اسکول کا میں نے منصوبہ بنایا تھا تو میں یہ کہا کرتا تھا, اور جو امراء ہیں جن کے بچے اور مجھ سمیت اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں پاکستان میں یا یورپ یا جنوبی فرانس میں یا امریکہ میں, ان کو کیا لگے کہ یہ صوبت پور کے بچے اور بچیاں یا بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں یا سردار صاحب کے علاقوں میں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں, نوتزئی صاحب کے, جمالی صاحب کے اور مولانا واسع صاحب کے علاقوں میں, یعنی میں کسی خاص کی بات نہیں کر رہا, کروڑوں بچے اس ملک میں, اس صوبے میں, پنجاب میں, اپنا سندھ میں اور کے پی میں, جو کہ جن کو عام تعلیم بھی مہیا نہیں ہے, اور وہ ایسے اسکولوں میں جاتے ہیں جہاں پر نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے, نہ بیت الخلاء ہے, نہ مناسب کلاس روم ہے. اور ان بچوں کو اگر ہم نے مین اسٹریم جو تعلیمی درسگاہوں میں شامل نہ کیا تو پاکستان کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دانش اسکول میں نے پھر پنجاب کے دور دراز جہاں پر ٹیلے ہیں, جہاں پر صحرا ہے, جہاں پر غربت ہے, ان علاقوں میں نے چنا. اور میں نے کہا یہ تھا کہ یہ ایچ این کالج کے ہم پلہ ہوں گے. جمالی صاحب بھی وہاں پر گئے ہیں, میں بھی ایک کیتھیڈرل میں پڑھا ہوں, میرے بڑے بھائی نواز شریف سر نائنٹین میں پڑھے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ یہ وہ اسکول ایچ این کالج کے جو سلاخوں والے بڑے بڑے جو گیٹس ہیں وہ غریبوں اور یتیموں کے لیے بند ہیں, وہ صرف پاکستان کے امراء کے لیے ہیں, ان کے بچوں کے لیے ہیں. وہاں پر غریب کا بچہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے کہا کہ یہ دانش اسکول میں بنا رہا ہوں انشاءاللہ. 2008 میں نے شروع کیا تھا, جہاں پر غریبوں کے بچے جائیں گے اور وہ گیٹس کھلے ہوں گے اور ان کو وہاں پر اساتذہ ان کو دونوں ہاتھوں سے خوش آمدید کہیں گے, چاہے وہ یتیم ہیں چاہے وہ غریب ہیں. تو جب دانش اسکول بننے شروع ہو گئے تو ایک دن میں رحیم یار خان کے دانش اسکول میں گیا. وہاں پر میں نے جب بچوں کو ملا تو یہ قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. مولانا والد صاحب آپ کی خدمت میں اور چیئرمین این ڈی میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں, گورنر صاحب آپ کی خدمت میں. اس بچی کا نام تھا عائشہ. تو میں نے کہا بیٹی آپ کے والدہ کیا کرتی ہیں؟ ان کا کہ وہ تو انکل شہباز کئی سال ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا اچھا. تو میں نے کہا آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ اس نے کہا ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ کہ میں بہت چھوٹی تھی. تو اس کے بعد میرے چچا نے ہمیں اسکول میں داخل کروایا مجھے. تو ایک دن میری جو ٹیچر تھی وہ دوڑی ہوئی میرے پاس آئی اور کہا کہ فوراً عائشہ آؤ, تمہیں ہسپتال لے کے جانا ہے. میں نے کہا خیر تو ہے؟ ان نے کہا ہاں چلو میرے ساتھ. کہ انکل میں ہسپتال پہنچی. میرے والد روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہوئے, میرے جانے سے پہلے وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو ہم 4 بہن بھائی یتیم ہو گئے.
کوئی ہمارا پرسان حال نہیں تھا. وہ بات لمبی ہے، مختصر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ انکل یہ اسکول جو دانش ہے، اب میرے والد کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے اور والدہ کی بھی شفقت یہاں ملتی ہے. یہاں پر ڈومیٹریز ہیں اور ہم جب اپنا کلاسیں شاندار ہیں، بہترین اساتذہ ہیں. جب ہم چھٹی کر کے جاتے ہیں تو کھیل کود کے میدان ہیں اور باقاعدہ سیکیورٹی ہے. بچوں کا اسکول علیحدہ اور بچوں کا علیحدہ ہے. اور جب ہم جاتے ہیں اپنے کمروں میں تو بستر ہمارے لگے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بستر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ بلاتے ہیں کہ آئیں کھانا کھائیں، ٹیبلز پہ کھانا لگا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب، میں نے اپنے والد کو میں کہا کرتی تھی کہ میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی. اب میں ہر رات ان سے بات کرتی ہوں اور کہتی ہوں ابا میں ڈاکٹر بنوں گی. یہ اسکول بنا ہے آپ کے لیے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. مجھے وہاں پر بچوں نے کہا کہ اس کو دانش اسکول بنائیں، اور یہاں پر بھی کھوسا صاحب نے کہا کہ دانش اسکول بنائیں. میں آج بطور ایک پاکستانی کے آپ کے خادم کے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں بڑے انکساری سے اور انشاءاللہ پورے اعتماد سے کہ نہ صرف یہ صوبت پور کا اسکول دانش اسکول کے ہم پلہ ہوگا، بلکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور گورنر کی مشاورت سے پورے بلوچستان میں 12 اسکول اور بنائیں گے دانش انشاءاللہ. اور وہی سہولتیں ہوں گی جو دانش اسکولوں پنجاب میں ہیں. وہ آپ کے عظیم بلوچ اور پٹھان جو یہاں کے رہنے والے ہیں صوبے کے، اور بروئی جو بھی یہاں پر بستے ہیں، ان کے بچے اور بچیاں ہوں گی. ان کو یہاں پر فری تعلیم ملے گی، ان کو یہاں پہ فری ان کو رہائش کا انتظام ہوگا، فری کھانے کا انتظام ہوگا، کھیل کود کے میدان ہوں گے. اور یہ عظیم بچے اور بچیاں بلوچستان کی، ہمارا ایک پاکستان کا بہت شاندار صوبہ ہے، بڑے خوددار لوگ یہاں بستے ہیں، بلوچ بھی، پٹھان بھی، بروئی بھی. اور کون بستے ہیں یہاں پہ؟ جی سیٹلرز ہیں، جاموٹ جی جی بالکل. ان کے بچے اور بچیاں یہاں پڑھیں گی. اور یہ 12 اسکول دانش اسکول کا میں انشاءاللہ اعلان کر رہا ہوں. چیف منسٹر صاحب سے میں درخواست کروں گا اور چیف سیکرٹری صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کی زمینیں ڈھونڈیں اور فی الفور اس کے سنگ بنیاد کے اوپر ہم رکھ کر کام سٹارٹ کر دیں گے. اور ہزاروں بچے اور بچیاں، آج میں تفصیل میں جائے بغیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دانش اسکول جو پنجاب میں بنائے، ان کی یتیم بچیاں اور بچے نیو یارک میں، لندن میں وہ ڈبیٹنگ سیشن میں حصہ لیتے ہیں. اور پاکستان کے جو ممتاز ترین بچے، میں نے ان کو ایوارڈز دیے، بہترین انگلش، بہترین اردو. اور اندازہ کریں کہاں وہ اپنے گاؤں کی دھول میں ان کی جو قابلیت تھی، اللہ نے جو ان کو قابلیت تھی، اس دھول میں وہ گم ہو جاتے. ایک نہیں، 100 نہیں، ہزاروں بچے اور بچیاں. آج وہ ہزاروں بچے، اور یقین کریں اب وہ ڈاکٹر، یہ 2008 میں اس کا پودا لگایا تھا، اب وہ سینکڑوں بچیاں ڈاکٹرز بن چکی ہیں، سینکڑوں بچے انجینئرز بن چکے ہیں. اور اس طرح کے اور بھی تعلیمی انیشیٹوز ہیں. لیکن میں آج تعلیم کے اندر رہتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 12 دانش اسکول ہم بنائیں گے، وفاق جناب قدوس بزنجو صاحب کے ساتھ مل کر. اور چیف سیکرٹری صاحب کو میری گزارش ہے کہ اس کا فوراً انتظام کریں. اور یہاں کا دانش اسکول کا آج میں نے ان سے پروگرام طے کر لیا ہے. 23 مارچ کو یہاں پر جو ہاسٹل ہے اور جو باقی سہولتیں ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کا انشاءاللہ افتتاح 23 مارچ کو آپ کے ساتھ ہم کریں گے. یہاں پر جو صوبت پور کے دانش اسکول میں بچوں کے لیے جو اپنا رہائش گاہیں، ان کے خوراک، ان کے میڈیکل، اور یہ 12 اسکول جو میں نے جن کا اعلان کیا، 7 ان کے میڈیکل کلینکس بھی ہوں گے، تاکہ ان بچوں اور بچیوں کو ان کو ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، وہیں پر. اور اساتذہ کے لیے بھی. یہاں پر میں نے آج جو اسکول کی عمارت دیکھی ہے، بڑی پرسکون اور
بھائی چیف سیکرٹری صاحب کتنے عرصے میں بنائے ہیں آپ نے؟ جب میں نے لاسٹ میں آیا تھا 2 مہینے میں سر مکمل کیا. پورے 2 مہینے میں، یا 2 مہینے 1 دن کم 1 دن زیادہ؟ 2 مہینے میں مکمل کر دیا تھا, پھر آپ کے آنے میں 1 ہفتہ لگ گیا. یا 2 مہینے میں میں نے 2 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا، تو 2 مہینے کا انہوں نے ٹارگٹ مکمل کیا ہے. اور اب اس عظیم صوبے کے عظیم ماں اور والدین کے بچوں اور بچیوں کے لیے یہ سکول جو 2 مہینے میں بنایا گیا ہے، اور اس میں جہاں پر باقی تمام دوستوں نے، افسران نے اور علاقے کے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے، سردار خالد مکشی صاحب کا بھی اس میں بڑا رول ہے. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محب صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ آپ دنیا میں جنت کما رہے ہیں بخدا. میرے دل سے دعائیں نکل رہی ہیں، دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی آپ نے انشاءاللہ جنت خریدی ہے. تو یہاں پر میں نے 23 مارچ کا ان سے وعدہ لیا ہے، اور یہ تمام دانش اسکول یہ سولر کے شمسی توانائی کے ذریعے چلیں گے، اور ساتھ ان کی بیٹری بھی ہوگی. بیٹری عام طور پر نہیں ہونی چاہیے، وہ مہنگی ہوتی، لیکن چونکہ رات کو بچوں نے اور بچیوں نے ان اسکولوں میں رہنا ہے، اساتذہ نے رہنا ہے، تو وہ ان کے ساتھ بیٹریز ہوں گی. اور یہ 12 اسکولوں میں، اور یہاں پہ شمسی توانائی کے ساتھ یہاں یہ اسکول چلے گا. میں نے کہہ دیا، اور 23 مارچ کو میں یہاں پر حاضر ہوں گا. زندگی رہی تاکہ یوم پاکستان کے اوپر اس پہلا دانش اسکول بلوچستان میں چیف منسٹر صوبے کی حکومت کی معاونت کے ساتھ ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. شمسی توانائی کے پینلز بھی لگ چکے ہوں گے اور ہاسٹل بھی بن چکا ہوگا. اب میری ایک درخواست ہے کہ پرنسپل کہاں ہیں؟ پرنسپل صاحب آ جائیں، آپ تشریف لائیں. شاباش، ان کے لیے سب تالیاں لگائیں، ذرا سب تالیاں لگائیں. کیا نام آپ کا؟ یار محمد صاحب یہاں کے پرنسپل ہیں. ان کے موجودگی میں نے بچوں سے، بڑی کلاس کے بچوں سے، چھوٹی کلاس کے بچوں سے میں نے گفتگو کی. پی سیز بھی لگے ہوئے ہیں، سمارٹ بورڈز بھی آ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ بلوچستان کی حکومت کی معاونت سے شاید یہ پہلا ماڈل اسکول ہے جہاں پر سمارٹ بورڈز لگے ہیں. دانش اسکولوں میں، تمام دانش اسکولوں میں سمارٹ بورڈز ہیں اور ای لائبریریز ہیں. ایک بات رہ گئی، اپنا چیف سیکرٹری صاحب، ای لائبریری بھی اب جب میں آؤں گا 23 مارچ کو تو ای لائبریری بھی ہو، اور اس کے ذریعے آپ کے بیٹے، آپ کے بچے بچیاں وہ کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور پڑھیں گی. چاہے وہ جناح آف پاکستان ہے، چاہے وہ جغرافیہ ہے. اسٹینلی وولپورٹ نے ایک بڑی اعلیٰ کتاب لکھی تھی، جناح آف پاکستان، وہ ضرور رکھیں ای لائبریری میں، تاکہ بچوں کو حضرت قائد اعظم کی جو شاندار ترین کتاب لکھی اسٹینلی وولپورٹ نے، بڑی مستند کتاب ہے وہ ضرور رکھیں. اور کتابیں وہاں پر یہاں پر ہونی چاہیے ای لائبریری، تاکہ بچے وہ ڈاؤن لوڈ کریں. تاریخ پاکستان، اسلامی تاریخ، قرآن کریم کی تعلیمات، ہسٹری، جغرافی اور میتھس اور سائنس اور کیمسٹری، فزکس، جو بھی اچھی کتابیں رکھیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ صوبت پور کا اسکول جو ہے وہ تعلیم کے میدان میں تعلیمی صوبت کو فروغ دے گا، پورے بلوچستان میں نہیں بلکہ پاکستان میں. تو انشاءاللہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اور کمشنر صاحب نے بھی، سیکرٹری ایجوکیشن نے، کہ وہ اساتذہ فی الفور یہاں پر لے کے آئیں گے. وہ بھی گیپ ہے، بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں بھی گیپ ہے، وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. جب یہ یقین کامل اور صدق کے دل کے ساتھ جب انہوں نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ اس کو ہم نے دانش اسکول کو، ابھی یہ ماڈل اسکول ہے، دانش اسکول اب آج سے بننا شروع ہو جائے گا. یہ بلوچستان کے لیے اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. پورے پاکستان، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی، اٹ ول بی اے لیڈنگ لائٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور انشاءاللہ اس کی جو شعائیں جو ہیں، اس کی جو لائٹ ہے پورے پاکستان کو منور کرے گی.
تو ان سے میری درخواست ہے کہ اساتذہ کو آپ نے غیر حاضر ہونے دینا، اور والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کو آپ نے غیر حاضر نہیں ہونے دینا، اور بچوں کو آپ نے یہاں پر لے کے آنا ہے۔ یہ آپ کی بڑی خدمت ہوگی۔ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو آپ کا نام روشن ہوگا، ان کا نام روشن ہوگا، پاکستان کا نام روشن ہوگا، اساتذہ کا نام روشن ہوگا۔ آپ تشریف لے جائیں۔ اب میں آخر میں جو مطالبے میں ایک دو باتیں کروں، جو مطالبے ہیں وہ جو یہاں پر پیش کیے گئے کھوسا صاحب نے، انشاءاللہ دانش اسکول کا تو مطالبہ پورا ہو گیا۔ باقی جو آپ نے مطالبے دیے میں نے نوٹ کر لیے، انشاءاللہ اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ، اور ان کو انشاءاللہ ہم جہاں تک ممکن ہوگا پورا کریں گے۔ اور یہ ہم جا رہے ہیں جنیوا میں، کیونکہ جو بنیادی جو 25,000 روپے کی رقم تو ہم نے ادا کر دی، این ڈی اے میں اور پی ڈی ایم ایز نے مل کر، صوبائی حکومت نے مل کر دن رات آپ کی خدمت کی ہے، لیکن ابھی بحالی کا کام بہت باقی ہے۔ بلوچستان کے سنگلاق پہاڑوں میں، کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں، سندھ کی وادیوں میں، جنوبی پنجاب میں، گلگت بلتستان میں ابھی بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ امداد کے منتظر ہیں، اور نیلے آسمان کی طرف ان کی نگاہیں لگی ہیں۔ ہم جا رہے ہیں وہاں پر، اور مجھے امید ہے کہ جو دکھی انسانیت کے لیے دل رکھنے والی جو سویلائز سوسائٹیز ہیں وہ ضرور اپنا ہاتھ بٹائیں گے۔ ہم بھی اس میں بھرپور اور حصہ ڈالیں گے، کیونکہ ابھی گھروں کی کمپنسیشن دینی ہے، اور جب بات مجھے ذہن میں آتی ہے تو رات کو نیند نہیں آتی کہ یعنی تقریباً 10 لاکھ گھر جو ہیں وہ پانی میں بہہ چکے ہیں، اور ان کو ہم نے کمپنسیشن دینی، انشاءاللہ دیں گے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا ضرور اس کا سبب بنائے گا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اور میری حکومت کا زعماء اور افسران انشاءاللہ تب تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ یہ ہم فرض مکمل نہیں کر لیتے۔ کب ہوگا، کس طرح ہوگا، اللہ سے دعا کریں، لیکن ہم ایک گھڑی ضائع نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ کوئی لمحہ ضائع نہیں کریں گے۔ آخر میں یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں، میں یہاں پر سیکرٹری ایجوکیشن کا دعوت دینا چاہتا ہوں، اور کمشنر صاحب کو یہاں پر دعوت دینا چاہتا ہوں تشریف لائیں، اور جناب خالد بخشی صاحب بھی، آپ بھی تشریف لائیں، یہاں پر تشریف لائیں، آپ مہربانی۔ گورنر صاحب آپ بھی آئیے، ذرا آپ بھی آ جائیں، تشریف لائیں یہاں پر۔ اور یہاں پر ایف سی کے کون ہیں یہاں پہ؟ گورنر صاحب آپ تشریف لائیے۔ سر دانش اسکول کے لیے میں اپنی زمین ڈونیٹ کروں گا، خالد خان میں ابھی اعلان کروں، آپ خود اعلان کریں، آئیے۔ وہ جال مکسی میں استا معاون میں دوں گا۔ چیف منسٹر جناب قدوس بزنو صاحب کی سربراہی میں بلوچستان کی